ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس طرح کا معاملہ ہے ناظرین کہ کچھ ایسا تھا کہ ایک سینما ہوتا تھا کراچی کا، اس کے مالک تھے شیخ امتیاز صاحب۔ وہ میرے بڑے اچھے جاننے والے تھے۔ ایک دفعہ میں ان کے گھر ایک شادی کی تقریب پر گیا۔ وہاں پر گیا تو دور میں نے ایک بزرگ کو دیکھا۔ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے اٹھنے اور چلنے پھرنے میں تکلیف تھی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا۔ ہمارے والدین کی تربیت یہ ہے بزرگوں کا احترام، تو ہم نے فوراً جو ہے آگے بڑھ کے زمین پہ پڑی کولڈ ڈرنک کی بوتل ان کے ہاتھ میں دے دی۔ ایسا محسوس ہوا کہ انہوں نے جیسے مجھے کوئی دعا دی ہو۔ پتہ نہیں انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے دوسرا شخص دعا دے رہا ہے۔ قبولیت کی گھڑی تھی۔ مجھے ایسے لگتا ہے انہوں نے دعا یہ دی کہ ٹی وی پہ بیٹھو گے تو جھوٹ منہ سے نہیں نکلے گا۔ تو اس وجہ سے مجبور ہو جاتا ہوں، سب سچ کہہ دیتا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سچ کہتا ہوں تو پھر پھنس جاتا ہوں۔ اسی لیے میں نے بزنس کے موضوعات کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ سیاست پر کوئی بات کرنے موقع ہی نہ ملے، بندہ پھسلن میں پاؤں رکھے ہی نہ۔ لوگ کہتے ہیں صاحب دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور آپ جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں بزنس کے متعلق۔ اب میں نے کہا بھائی دیکھو، باقی لوگوں کی طرح کم از کم سیاست پر بات کرتے کرتے مجھے کوئی ایسی بات تو نہیں کرنی پڑتی جو سچ نہ ہو۔ بہتر یہ ہے کہ میں بزنس کے بارے میں ہی بات کروں۔ اچھا، یہاں پر ہم تعمیری تنقید بھی کر سکتے ہیں، تعمیری تنقید کر سکتے ہیں، ہمارا حق ہے، اور اس کے علاوہ ہم چاہیں تو تعریف بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ میرا تعلق تعلیم اور تدریس سے بھی ہے۔ کل ہم پڑھ رہے تھے، میں اور میرے اسٹوڈنٹس، اتوار کو بھی پڑھاتا ہوں میں، انٹرنیشنل بزنس کے متعلق۔ تو میں نے بچوں کو جو ہی پڑھانا شروع کیا، مجھے احساس ہوا چند صفحات پڑھانے کے بعد کہ پاکستان کے معاشی مسائل کا حل ایکسپورٹس میں اضافہ اور امپورٹس میں کمی ہے، لیکن یہ ہم کر نہیں پا رہے۔ اب ہمارے جو فیگرز ہیں ان کو اب ہمیں فج کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ ہے نومبر کا، بڑا خطرناک مہینہ۔ آپ لوگوں کو کوئی بتا نہیں رہا اور ہر کوئی کہہ رہا ہے یار ہو تو جائے گا، دیکھ لینا ہو جائے گا۔ اگر ہو جانا تھا تو پیا ہو جاتا۔ یہ سیاستدان کوئی گیم کھیل رہے ہیں، لمبے پھنسیں گے، میں بتا رہا ہوں، لمبے پھنسیں گے یہ سیاستدان۔ اتنا کام تھا میرا بتانے کا، باقی میں جاؤں گا ہمارے ملک کی ایکسپورٹس کیسے بڑھانی ہے، امپورٹس کیسے کم کرنی ہے۔ میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے۔ بڑے نفیس انسان ہیں جناب جنید نقی صاحب، سابق صدر کاٹی، اور اس کے علاوہ تاجر صنعت کار رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ معیشت پر اور معاشی موضوعات پر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں۔ بہت شکریہ علی بھائی۔ تو کل جیسے میں بتا رہا تھا کہ میں اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا تو ہم نے بات کی کہ آئی ایم ایف ہماری معیشت کو کیوں متاثر کرتا ہے۔ تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ کنٹرول میں لے آئیں، اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا دیں، اپنی امپورٹس کو کم کر دیں، تو آپ کے معاملات سنبھل جائیں گے۔ نہ آئی ایم ایف کی چھڑی آپ کو ہانک سکے گی، نہ کوئی اور بیرونی طاقت آپ کو متاثر کر سکے گی۔ ایسا عام طور پر تاثر ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی ناصر صاحب، ہمیشہ آپ مدعو کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ دیکھیے سر، اگر ملک پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں اگر آپ کہ جی اس ملک کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے، تو وہ ہے ڈیپٹ سروسز۔ ہمارا جو بیرونی قرضہ ہے جی، وہ ہماری سب سے بڑی تکلیف ہے۔ جی، میں نے اکنامکس جب پڑھی اوائل میں، تو اس وقت پتہ چلا تقریباً 25 سال پہلے کہ جی ہماری جو اکنامک پالیسیز ہیں اس کے اندر جو ہے وہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ آئی ایم ایف کا جو ہے وہ بہت بڑا کردار ہے۔ ہم اپنی کوئی مانیٹری پالیسی ڈیزائن نہیں کر سکتے، اپنے بجٹس جو ہیں وہ ڈیزائن نہیں کر سکتے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہماری مائکرو اکنامکس میں گھس گیا ہے۔
آج کی صورتحال یہ ہے کہ ہماری ایک ٹریڈ پالیسی ڈیزائن ہوئی ہے اور وہ ٹریڈ پالیسی اپروول کے لیے آئی ایم ایف کے پاس چلی گئی ہے. بڑی بدقسمتی کی بات ہے یہ. اگر تو آپ نے انٹرنیشنل فرنٹس پہ اپنے آپ کو منوا لیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہیں اور ہم ایک سوورین کنٹری ہیں, خود مختار ملک ہیں, خود مختار ریاست ہیں, تو آپ کو یہ چاہیے کہ اپنی جو انٹرنل پالیسیز ہیں ٹریڈ کے حوالے سے ان کو خود مختار بنانا چاہیے اور اس پر بھی آپ کو کنفرنٹ کرنا چاہیے اگر آپ کو ضرورت ہو تو. جی چونکہ آپ کا کوئی قرضہ وہ بہت بڑا قرضہ نہیں ہے. جی آپ 140 بلین US$ کے مقروض ہیں. جی اور ایکسپورٹ سے جو آپ کا اصل سوال ہے کہ جی ایکسپورٹ بڑھا کر اور امپورٹ کم کر کر ہم اس جو منجدار جس میں ہم پھنس گئے ہیں بآسانی نکل سکتے ہیں. اچھا, وہ آئی ایم ایف کی رپورٹ جاری ہوئی, پتہ نہیں کتنی سچی کتنی جھوٹی, جی وہ اگر وہ لے لی جائے, مجھے پتہ نہیں, کچھ لوگ 1 سال کا کہتے ہیں, مجھے جو سمجھ میں آئی وہ یہ 2 سال کی کرپشن آپ کے ہاں $20 ارب سے زائد کی ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے. اب وہ ان کی رپورٹ ہے یا غالباً کہا جا رہا ہے کہ ہماری رپورٹ ہے جس کو انہوں نے کوٹ کیا ہے. سر اتنی کرپشن سمجھ بوجھ سے باہر ہے. بیرونی قرضوں کی آپ نے بات کی, آپ نے کہا یہ مسئلہ ہے, تو پھر اگر ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں ہے, بیرونی قرضے ہیں, تو پھر یہ تو کرپشن کی بات آ گئی. $20 ارب کرپشن میں کھا گئے, یہ سمجھ نہیں آئی بات. اچھا سر دیکھیے, بات اصل میں یہ ہے کہ یہ بات میں نے نہیں کہی, نظر سے گزری آپ کی, میں نے نہیں کہی یہ بات تقریباً 1 صدی ہونے کو آئی. جی ایک جس کو ویسٹ کو ہم تو بہت بڑا مانتے ہیں ہمیشہ, اس کے ایک رہنما نے کہا تھا کہ اچھا یہ سب کچھ تباہ ہو گیا, سب کچھ ختم ہو گیا, عدل اور انصاف کی کیا پوزیشن ہے؟ بولے وہ صحیح ہے. بولے بس پھر تو کچھ خرابی نہیں ہوئی. تو عدل اور انصاف اگر موجود ہے تو سب چیز ٹھیک چل رہی ہے. بدقسمتی کی بات ہے, چاہے آئی ایم ایف کے چاہے کوئی اور کے, جو سچ بات ہے وہ صحیح ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کرپشن میں کوئی آدمی سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا ہوگا کہ یار اب ڈپارٹمنٹ اس طرح کام کرتا ہے ہم تو مجبور ہو جاتے ہیں. کوئی مجبوری نہیں ہے. کیا مجبوری ہے آپ کی؟ آپ کو اگر صبح کا ناشتہ نہیں مل رہا اور آپ کو جو ہے وہ دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا نہیں مل رہا, اس کے لیے آپ کو اگر کرپشن کرنی پڑ رہی ہے تو میں نہیں مانتا. کوئی سیلریڈ آدمی یہ بولے کہ جی میں سیلریڈ ہوں اور مجھے اپنی تنخواہ لینے کے لیے جو ہے وہ رشوت دینی پڑتی ہے, سوری سر, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کسی کو ایسا نہیں کرنا پڑا. تو چاہے وہ ہائر اپس ہوں چاہے وہ لوور ہیرارکی ہو, ہم لوگ سب جو ہے مطلب من حیث القوم ہم نے اپنے آپ کو انفیکٹ کر لیا ہے اس ایک پرابلم میں. یہ بیماری ہے, اس ملک کو کھا رہی ہے اور ہم جو ہے وہ اس کا علاج نہیں کر رہے, بلکہ ہم جو ہے وہ ہلکی سی مرم پٹی کر کے اوپر سے سفید پٹی کر کے کہتے ہیں کہ جی زخم ٹھیک ہے, جبکہ اندر سے وہ جو کینسر ہے, وہ جو سرطان ہے, وہ پوری باڈی کو گلا رہا ہے. اچھا, ایک بڑے مزے کی بات ہے یہ انہوں نے کی. میں دوبارہ سے آتا ہوں ٹریڈ ڈیفیسٹ کی طرف, لیکن اس سے پہلے کہاں بات کر لوں. اگلے دن میں مختلف لیکچر بھی سنتا رہتا ہوں, اس میں کہا جا رہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کس ضمن میں کہا جا رہا تھا, پر کہا جا رہا تھا کہ اگر آپ کا کام رک رہا ہے تو آپ رشوت دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اور جو معاملات ہوتے ہیں ان میں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو پتھر مار کے یوں کر دو, اس کو یوں نقصان پہنچا دو, اس کا شیشہ توڑ دو, اس کو فلاں کہہ دو, اس کو معاشرے میں بدنام کرو. اور اس معاملے میں آپ کہہ رہے ہیں نہیں کمپرومائز کر لو, اگر آپ کا کام رک رہا ہے تو یار پھر آپ رشوت دے کے اپنا کام کروا لو. آپ نے بھی دیکھا سنا ہوگا نا, آپ کے تو فیوریٹ ہیں, نہیں آپ کے فیوریٹ ہیں. خیر اس ملک میں سب چلتا ہے, اور خاص طور پہ میں جیسے آپ کو بولا کہ بزرگ کی دعا بھی تھی اور میرے رب کی رضا بھی ہے, ماں باپ کی تربیت بھی ہے. سچ بولتا ہوں, منافقت اچھی چیز نہیں ہے, اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. ہر وقت حکومت کو بلیم کرنا اور اپنی حرکتوں کو ان میں اصلاح نہ لانا, یہ بڑی غلط بات ہے. خیر اینی وے, سر رشوت اس ماحول کے اندر جہیز جیسی ہے, لینا اور دینا ایک لعنت ہے, لیکن سب لے دے رہے ہیں. بزرگ کی دعا, اللہ کی رضا, اللہ کی رضا پہلے, باقی بزرگوں کی دعا سب قبولیت ایک علیحدہ چیز ہے, سب میرے رب کی رضا سے ہوتا ہے. باقی یہ کہ ہم اپنی بات کرتے رہتے ہیں, آگے چلتے ہیں. جنید نقی صاحب میں بھی اصل میں مجھے لگ رہا ہے کچھ سیاسی جراثیم پیدا ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ بھی اینگری ینگ مین ہیں
اور میں ان سے لیکن ٹریڈ ڈیفیسٹ پہ تھوڑی سی بات کر لوں سر. ایک دفعہ موضوع مکمل ہو جائے پھر میں اور آپ دبا کے کھنچائی کریں گے نظام کی. مجھے سر یہ بتائیں آپ پلیز, آپ نے بڑے پیار سے اوائڈ کر دیا کوشچن, ویسے تو آپ بھی ایکسپورٹر ہیں سر, ایکسپورٹ آپ نے بڑھانی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کیپیسٹی جب تک آپ نہیں بڑھاؤ گے, سرپلس کریٹ نہیں کرو گے, تو ایکسپورٹ کیا کریں گے آپ؟ مجھے پہلے یہ بتا دیں. یہ دیو ملائی کہانی جو ہے ہمارے سارے لوگ سناتے رہتے ہیں, ایکسپورٹ بڑھا دیں گے, ایک $100 بلین کا ان کو نمبر مل گیا ہے جو کہ ان اچیویبل ہے. آپ مجھے یہ بتائیں نا, میں اپنی کیپیسٹی کیسے بڑھاؤں, میں کیسے کروں ویلیو ایڈیشن؟ یہ کتابوں میں باتیں اچھی لگتی ہیں, ان ریئلٹی بتائیں نا کیسے ایکسپورٹ بڑھا سکتا ہوں میں ان ریئلٹی. سر ان ریئلٹی بڑھانے کے لیے آپ کو پالیسی دینی پڑے گی نمبر 1, اور اس پالیسی میں کیا لکھا ہوا ہوگا میں یہ بھی بتا دیتا ہوں. دیکھیے قانون اس ملک میں موجود ہے, عمل درآمد کی ضرورت ہے. اگر عمل درآمد ہوگا تو چیزیں ٹھیک ہوں گی. آپ کی پالیسی یہ کہتی ہے کہ جی لینڈ ہونا چاہیے, انفراسٹرکچر ہونا چاہیے, کیپٹل ہونا چاہیے. مختصر سی بات اس پہ کر لیتے ہیں. جگہ کہاں موجود ہے؟ اگر ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے آج بتائیے کہ اگر کسی کو انڈسٹری لگانی ہو, کوئی ٹیکسٹائل کی یا گارمنٹ کی کوئی انڈسٹری لگانی ہو, تو وہ کس جگہ جائے گا اور لگائے گا؟ نمبر 1. نمبر 2, اس کا انفراسٹرکچر کیا پانی بجلی گیس موجود ہوگی وہاں پہ؟ کیپٹل انویسٹمنٹ کے لیے بینک پہ جائے گا تو کس شرح پہ اس کو جو ہے وہ قرضہ ملے گا؟ کہیں سے اس نے زمین کرائے پہ لے لی فرض کر لیجئے, تو اس کے پاس جو ہے وہ کیپٹل انویسٹمنٹ کے لیے آج جو ہمارا اس وقت کی پوزیشن ہے کہ سود اگر دیکھا جائے تو 11% پہ موجود ہے. دنیا میں اس وقت کہیں بھی 11% پہ سود نہیں ہے. کیپٹل اگر کسی کو کاروباری پرپس کے لیے چاہیے, نمبر 1 ریجن میں آپ سب سے زیادہ ہائیسٹ ہیں. اس کے بعد پانی بجلی, لوگ برا مان جاتے ہیں کہ بینکاری نظام کا منافع. پانی بجلی اور سر اتنی کھلی نہیں کر سکتے نا. پانی بجلی اور گیس کی بات کریں سر, کراچی میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے آج اخبار نے لکھا ہے کہ 800 ملین گیلن پانی جو ہے وہ نہیں دیا جا, نظام میں نہیں آ سکا. نظام, اچھا جی 800 ملین گیلن اگر پانی نظام میں بھی آ جاتا, وہ کون سے نظام میں, وہ سسٹم میں آتا یا جس کو جو شہر میں لوگ موجود ہیں, چاہے وہ کاروباری ہوں چاہے رہائشی علاقہ ہو, ان کے نلوں میں پانی آتا؟ ان کے نلوں میں پانی نہیں آتا, وہ سسٹم میں آتا, پھر وہ بکتا اور ٹینکر سے آپ جو ہے وہ, اب اس وقت تو سردیاں ہیں, پانی کی ضرورت جو ہے وہ کم ہو رہی ہے جی جی, لیکن یہ کہ پھر بھی انڈسٹری میں پانی نہیں ہے. بجلی جو جس نرخ پہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے اور ہے ہی نہیں. پہلے تو بجلی آئے, پھر جب آئے تو جس نرخ پہ آئے, اب اس کے اوپر آپ کیپیسٹی چارجز کی بات کریں, ایف سی اے کی بات کریں, آئی پی پی, نقطہ ہی پکڑ لیا آپ نے, اہم نقطہ آپ نے پکڑ لیا. بڑی مشکل سے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوائی میں نے ٹائم پہ کھا لی تھی, ورنہ آج مجھے خوب اکسایا گیا ہے. خیر اینی وے, میں اپنے متوازن سوچ و فکر کے مہمان جناب جنید نقی صاحب کی جانب دوبارہ واپس جاتا ہوں. انہوں نے تو بہت امپورٹنٹ ایشو اٹھا دیا نا, معاملہ ہی وہاں ختم کر دیا. انہوں نے نقطہ یہ پکڑا کہ دیکھیں کیپیسٹی تو تب آپ بڑھانے کی بات کریں گے جب آپ کے پاس انفراسٹرکچر کا سپورٹ ہوگا. سر برا نہ مانیے گا, بات یہ کہ کراچی شہر کے اندر نہیں ہے انفراسٹرکچر سپورٹ. آپ, میں جیسے بریک میں کہہ رہا تھا, اب تو میں بڑے صوبے سے ہی منسوب اپنے آپ کو تصور کرتا ہوں. آپ کے شہر میں میری کیا حیثیت, ہماری تو کوئی شناخت ہی نہیں, کم از کم وہاں کوئی شناخت تو ہے میری. تو بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ گزارش کرتا چلوں کہ فیصل آباد میں, سیالکوٹ میں اور لاہور میں اس طرح کے مسئلے مسائل نہیں ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں, برا نہ مانیے گا. ایکسپورٹ تو پورے ملک کی بڑھے گی نا. دیکھیں آپ کراچی سینٹرک نہ بنے. اچھا چلیے, ہاں, برا تو نہیں لگا آپ کو؟ چلیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں. اچھا بجلی کا بل بھی نہیں دینا, بہت جگہ بجلی کا بل بھی نہیں دینا پڑتا, وہ آپ کو دینا پڑتا ہے. چلے سر دیکھیں, مجھے تو خوشی ہوگی کہ ہم, کیونکہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ ایکسپورٹ انڈسٹری کو انرجی فری, ٹیرف فری کر دے, جیسے چائنا میں موجود ہے. آپ کو زمین دیتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں 5 سال کے لیے آپ نے کچھ نہیں کرنا, جو بنا کے بیچنا ہے بیچیے, اس کے بعد بھی اوور ہیڈز میں, کاسٹ آف پروڈکشن میں اگر کمی رہ جائے تو سرکار سے سبسڈی لے لیجئے. انڈسٹری اس طرح کھڑی کی جاتی ہے, اسمال میڈیم کو لارج بنایا جاتا ہے. پہلے اسمال کی بنیاد ڈالی جاتی ہے اور اس کے لیے پانی بجلی گیس ضروری ہے انڈسٹری چلانے کے لیے. ساری آئی ٹی انڈسٹری کنورٹ نہیں ہو سکتی. اے آئی کی آپ ٹریننگ دے دیں گے, لیپ ٹاپ دے دیں گے, بولیں گے جی چلیے آپ آئی ٹی انڈسٹری لگائیے
اور اس میں پانی بجلی گیس مان لیا ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں. ارے بھائی وہ اے آئی والی آپ جو ویو ایک لے کے آ رہے ہیں اس کو یوز کون کرے گا؟ وہ انٹرپرینیور ہی تو ہے. پہلے وہ لگا کے اے آئی والوں کو اے آئی کی آواز لگا کے انگیج کرے گا, اپنے ٹریننگ سینٹر بنائے گا, وہ انٹرپرینیور ہی ہے. یہ جتنی بڑی کمپنیاں لارج انٹرپرائز والے ہیں یہ اے آئی تھوڑی جانتے ہیں, یہ اے آئی والوں کو ہائر کر لیتے ہیں. $200 $500 $1000 $5000 جتنے میں بھی آئے گا اس کو ہائر کر لیں گے. تو ہائر کرنے والا اوپر ہے یا ہائر ہونے والا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ پہلے اس کی کیپیسٹی بڑھائیے جس چیز کی ضرورت ہے. آپ کی کیپیسٹی ہے 44,000 میگا واٹ بجلی کی, اور آپ کے پاس اس کو پہنچانے کی جو چینل ڈسٹریبیوشن جس کو تارے بولتے ہیں, گرڈ, وہ آپ کے پاس 30,000 بھی نہیں ہے. اور تو انڈسٹری لگوا دی آپ نے کہا اچھا آپ سولر بھی لگا لیجیے. پاکستان جو ہے وہ گنیز بک میں آنے جا رہا ہے جو سولر سے بجلی پیدا کرنے والا ملک. سوچیے یہ بات, یہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آئیں گے. سوچیے آپ, لیکن کیا آپ نے پہلے نیٹ میٹرنگ کا لالچ دیا اور اس لالچ کو جی چلیے انسینٹیو دے دیتے ہیں. جی لالچ آپ کہتے ہیں, جی لفظ وہ استعمال کر لیں. تو انسینٹیو دیا انہوں نے, اور انسینٹیو کو کم کرتے کرتے اب جو ہے وہ آپ اپنے جوتے گھس لیں اور کر لیں. نیٹ میٹرنگ نہیں کرے گا وہ آپ کو, اتنی مہنگی اپنے لیے بنا لیں بس, بہت ہے بجلی. بہرحال دوبارہ چھوڑیں دوسرے لوگ, ہمارے اس قوم کی اپروچ, دوسرے لوگ بھوکے مریں بس میرا پیٹ بھر جائے, دوسرے کے بچے سے نوالا چھین کر اپنے بچے کے منہ میں ڈال دوں, دوسرے کا بچہ بھوکا روئے, ارے میں بس سکون سے سوں. یہ قوم کی ہماری اپروچ. میں کوڑا نکالوں اپنے گھر سے پڑوسی کے گھر کے سامنے پھینکوں, بھائی میرے گھر کا کوڑا تو صاف ہو گیا. کیا کمال اپروچ ہے یہ, دیکھیں یہ طریقہ. اچھا سر, اب ٹیکسٹائل سیکٹر کے اوپر رہتے ہیں ہم, ایک کام کرتے ہیں کریں اس میں اس کو جو ہے نا وہ تاکہ ایک چیز کو بند کر لیں. اس وقت کی پوزیشن جو میں نے آپ کو بتائی, ہم لوگ 32-32.5 بلین $US ایکسپورٹ کر رہے ہیں ٹوٹل, اور جس میں ٹیکسٹائل جو ہے وہ ہے 17-17.5 بلین. ابھی جو ہے وہ انکریز کیا ہے 7-7.5%. ارے یار آپ 7-7.5% انکریز کو جو ہے وہ اتنا لاؤڈلی ووکل کر کے بتاتے ہیں نہیں, کیوں اپریشیٹ کریں؟ آپ مجھے بتائیے, ایک سال پہلے آپ کوئی چیز خرید رہے تھے بنیادی, چلے مان لیا اسی کوئی خرید رہے تھے پہننے کو یا گھر کو یا کھانے کو, کیا 8-10% انکریز نہیں ہوا پیسہ؟ ہو گیا نا. تو یار آپ کوئی چیز $1 میں بیچ رہے تھے تو اب 1.60 میں بیچ رہے ہیں, تو کیا انکریز ہوا؟ وہ تو وہی انفلیشن جو ملک میں آئی وہی آپ نے اس کے اوپر آپ نے کہا جی بڑھا دی. کوئی نہیں بڑھی, ایکسپورٹ کیا بڑھی. آپ کہتے کہ یار کوئی 5-7 بلین $US آپ بڑھاتے تو ہم مانتے کہ ہاں جی یہ وہ ایفیکٹ نہیں ہے جو ہر سال کے بعد رینیو ہوتا ہے نا کسی کا بھی ایگریمنٹ. تو کہتا ہے جی 10% تو قانون میں, 5% تو قانون میں لکھا ہوا ہے, یہ پیسے تو بڑھنے ہی بڑھنے. آپ نے پچھلے سال کیا لیبر دی, کیا ٹیرف کے ریٹس دیے, اس سال بڑھ گئے, وہی پیسے آپ نے ریفلیکٹ کر کے اپنے پرائس میں بتا دیا. ایکسپورٹ تو یار ٹوٹل ایکسپورٹ جو ہے آج سے 20 سال پہلے آپ کو پتا ہے کتنی تھی پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ, جس میں میجر کنٹریبیوٹر ٹیکسٹائل تھا. اب تقریباً جو ہے وہ آپ نے نان ٹریڈیشنل ایریاز میں بڑھا لیا تو آپ تقریباً 60% میں, اس وقت 75-80% جو ہے نا وہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ تھی. اور ٹوٹل ایکسپورٹ 2005 کے فگر نکال کے سر آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ کتنی تھی. 17 بلین $US. ٹھیک ہے, اس وقت $US کتنے کا تھا؟ 60. جب مشرف صاحب گئے ہیں تو 60-65 کے درمیان چھوڑ کے گئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہم نے ایکسپورٹ بڑھا لی. کس منہ سے آپ یہ بات کرتے ہیں؟ ہم نے کچھ نہیں بڑھایا, ہم نے سب کچھ کم کیا ہے سر. سب سے پہلے تو ہم نے جو ہے نا وہ سچ بولنا کم کیا ہے, جس کی آپ نے پروگرام میں بات شروع کری تھی. ہم سچ بولنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو ہم اب اس کو ٹھیک کرنے کی اگر بات کریں نا تو سر مہربانی کریں, ایک کاروباریوں کے ساتھ اس وقت اسپننگ کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ کسی ایک اسپنر کو پورے پاکستان میں فون کریں اور اس کو بولیں, وہ آپ کو پہلے نا جیسے آپ کہہ رہے تھے نا مجھے لوگوں نے جو ہے وہ بڑا اکسا دیا اور میں بات وہ بغیر اکسائے آپ سے جو بات کرے گا, آپ صرف اسے پوچھے گا آج کل حالات کیا ہیں, وہ پھر آپ کو سنائے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آئے سیلاب حالیہ سالوں میں, پچھلے سالوں میں, جی ابھی اس سال بھی آیا, کاٹن کراپ ہوئی خراب, آپ نے امپورٹ پالیسی نرم کری اور بہت اچھا کیا. را مٹیریل اس ملک میں آئے
کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ اس کو ویلیو ایڈ کر کے ری ایکسپورٹ کریں گے تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ نے جو ریٹ طے کیا وہی مصیبت. آپ ہمارے یہاں ہمارے کاروباری نے، اور اس کو سپورٹ کرنے والا کون؟ بارڈر کنٹرول، کسٹمز، امپورٹ، انڈر انوائسنگ. تو اسپننگ کیسے چلے گی جب آپ جو ہے وہ یان انڈر انوائسنگ کریں گے؟ جو اسپننگ اور جنرز اس وقت بند ہو گئے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں پورے پاکستان میں اس وقت، جو کہہ رہے ہیں نا ٹیکسٹائل انڈسٹری کا برا حال، وہ اس وقت ایکچولی جو ہے وہ اسپنرز اور جنرز کی پوزیشن ہے. جو فنشڈ گارمنٹ بنا رہا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی اس وقت، وہ بہتر پوزیشن میں، وہ ٹھیک چل، وہی تو اسی نے تو پرفارم کیا. تو آپ 17.34 بلین $US جو آپ کی اس وقت کے فگر آئے ہیں وہ انہی کی وجہ سے آئے ہیں. لیکن دھاگا بننے والا پریشان، دھاگا بنانے والا بہت پریشان ہے. تو یہ ایک تو یہ کہ ایسا یہ سسٹم ہوتا ہے نا، ہر ایک سسٹم ہوتا ہے. دیکھیں سب سے پہلے کاشت ہوگی، پھر یہ شاید جننگ کرتے ہیں، اسی طرح ہے نا سر. جنرز جو ہے وہ دھاگا بنانے والے، جو دھاگے پہ جننگ کرتا ہے یعنی کہ کیمیکل چڑھاتا ہے جی، اور پھر جب سائزنگ ہو جاتا ہے اور وہ پھر کپڑا آ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ویونگ پہ یا نٹنگ پہ جاتا ہے، پھر وہ اس کو جو ہے وہ ڈی سائز کرتے ہیں، واش ہوتا ہے، بلیچ ہوتا ہے، بڑا کام، مطلب ایسے نہیں آرام سے، پرنٹنگ ہوتی ہے، کٹنگ ہوتی ہے، سٹچ ہوتا ہے، پھر جاتا ہے. اور یہ اگر ڈینم کی بات کریں، ٹاول کی بات کریں تو الگ ہے پروسیس. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جی پرابلم کیا ہے، کتنی دیر لگے گی آپ کو یہ کام کرنے میں کہ جی جو را مٹیریل آ رہا ہے اس کی جو ہے وہ انڈر انوائسنگ ختم، آپ کل سے ختم کر دیں. درست فرما رہے آپ اپنی انڈسٹری کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے. آپ کی پالیسی یہ ہے کہ اس ملک کی انڈسٹری کو کر دو بند اور تباہ حال، اور امپورٹ بیس اور ٹریڈر بیس جو ہے اس ملک کو بنا دو. تو یہ اس روش پہ تو کام نہیں ہوگا. جب آنکھ کھلی اور کان سب سن رہے ہیں پھر بھی ہونے دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری خواہش اس میں شامل ہے کہ جی یہ کام ہونے دیا جائے، انڈسٹری کو تباہ ہونے دو آہستہ آہستہ. جب جنرز اور اسپنر دھاگا بنانے کے لیے بند کر دیں گے اور آپ کی کپاس آئے گی تو بنائے گا کون اس کو؟ پھر آپ را مٹیریل ایکسپورٹ کریے بنگلہ دیش کو مزے سے، پھر آپ انہی ملکوں کو کھڑا کریے جو شروع دن سے وہ بھی پاکستان کا حصہ تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو بھیجیں. سر بالکل، وہاں ہمارے لوگوں نے یونٹ بھی لگائے کا ہی حصہ ہے. ہم ایک ہی تو بات کرتے ہیں جب آتے ہیں، جتنے لوگ ہمارے پاس آئیں، پروونشل ڈپارٹمنٹ آئے یا فیڈرل آئے، ایک ہی لفظ بولتے ہیں، سر سازگار ماحول دے دیجئے. بولتے ہیں جی سازگار ماحول کا کیا مطلب؟ وہی بات ہے جو میں ریپیٹ کر رہا ہوں، امن و امان دے دیجئے. امن و امان کی پوزیشن اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری امن و امان کی وجہ سے سفر نہیں کر رہی؟ آپ کا جو انڈیکس ہے کرمنالٹی انڈیکس، وہ آپ دیکھ لیجئے. میں تو مانتا ہی نہیں ہوں انٹرنیشنل انڈیکس، کیونکہ میں اس ملک میں ہوں موجود، اس شہر میں موجود ہوں، انہی گلیوں میں جاتا ہوں، آتا ہوں، صبح آنکھ کھول کے گھر سے نکلتا ہوں، آفس جاتا ہوں، فیکٹری جاتا ہوں، تو مجھے انڈیکس دیکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے تو حال سڑک پہ پتہ چل جاتا ہے. تھانے میں کتنا رپورٹ ہوتا ہے یہ بھی پتہ ہے، اور بھتے کی پرچیاں اور لینڈ گریبنگ اور ایکسٹورشن، کیا اس میں ٹیکسٹائل سیکٹر سفر نہیں کر رہا؟ بالکل کر رہا ہے، اس ساری انڈسٹری سفر کر رہی ہے. لیکن بہرحال ہم رہتے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر پہ ہی. آج ہم دیکھیے، آپ پلیتھورا آف پرابلمز بتا رہے ہیں، جو بڑے بڑے ٹیکسٹائل والے ہیں ان کے رہن سہن اور لائف اسٹائل اور زیادہ بہتر ہو رہے ہیں. ظاہری بات ہے پریشان تو ہر آدمی ہر وقت ہی رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے لائف سٹائل تو آپ دیکھیں تو جناب سمجھ نہیں آ رہا کیا بات ہے. کوئی نئی گاڑی ایسی نہیں کہ جو ان کے پاس ہو نہ، کوئی نیا ششکا یا اسٹائل ایسا نہیں کہ جو ان کے پاس ہونا. آپ کی شکایتیں سن کر، ان کے خیالات اور نظریات دیکھ کر تو ایسے لگتا ہے جیسے پورا بزنس ٹھپ ہو گیا، لیکن ان لوگوں کے لائف اسٹائل دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ ایلون مسک صاحب بھی سادہ زندگی گزار رہے ہیں، انہیں ہم سے زندگی جینے کا طریقہ سیکھنا چاہیے. ناظرین، موضوع تو بڑا پھیلا ہوا ہے، لیکن اب اس کو سمیٹنا بھی پڑا، اور کوشش یہی کی کہ کچھ موضوعات پہ ایسے بات ہو، لیکن جو پرابلم کی جسے آپ کہیں سلوشن بیسڈ اپروچ ہے وہ جنید نقی صاحب نے یوز کی، اور ہمیں بتایا کہ کس طرح سے پرابلم کو ریزالو کیا جا سکتا ہے، کیا کیا اس کے انڈر لائنگ پرابلمز ہیں. ان کا شکریہ ادا کروں گا، شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. بہت شکریہ سر. اور ناظرین بھی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.